الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ پورے عالم کو جس نے پریشان کیے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اس تشدد کے اندر ہے اور اس وہ پریشانی کے اندر ہے کہ وہ یہ بات صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ حال ہی کا جو واقعہ ہے، جو فی الحال جو اسرائیل کے اندر فلسطین اور اسرائیل کو لے کر کے جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے متعلق کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو ذرا تفصیل سے اور دھیان سے سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو اس دنیا کو پیدا کیا ہے، یہ ایک امتحان کے نسبت پر پیدا کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ بنایا ہے وہ امتحان کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک انسانوں تک، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا، اور ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے تھے اور نبیوں کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی کہ وہ جا کر کے قوم کو سمجھائیں۔ اول تو یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر، چونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ قریب تھے، تو لوگ ساری بات سمجھتے تھے، توحید اور شرک کے فرق کو سمجھتے تھے، چوری اور حلال کمائی کے فرق کو سمجھتے تھے، زنا اور نکاح کے فرق کو سمجھتے تھے، یعنی ہر وہ حلال اور حرام کے اندر فرق سمجھتے تھے، تو جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے قریب رہتے تھے۔ اس کو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے کہ پہلے جو تھی امت ایک ہی تھی، لیکن اس کے بعد میں لوگوں میں آپس میں اختلافات ہوئے، لوگ گناہ کے اندر پڑ گئے، حلال سے حرام کی طرف پڑ گئے، اور نکاح سے زنا کی طرف آ گئے، یا توحید سے شرک کی طرف آ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کے اندر مبشرین و منذرین، کہ ہم نے پھر ان کے اندر رسولوں کو بنا کر کے بھیجا، یعنی کہ خوشخبری سنانے والے رسولوں کو بنا کر کے بھیجا، اور ڈر سنانے والے رسولوں کو بنا کر کے بھیجا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اول یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کسی بستی کے اندر کسی نبی کو اٹھا دیا کرتا تھا، اور اس نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے علاقے والوں کو اور قوم کے لوگوں کو لے کر کے فکر کرتا۔ یہ سلسلہ اللہ رب العزت کا ابراہیم علیہ السلام تک ایسے ہی چلا ہے کہ کسی بستی کے اندر کوئی نبی پیدا ہو گیا، کسی علاقے کے اندر کوئی نبی آ گیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، کہ ہم نے ہر ایک قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا۔ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے، اور یہ دستور اللہ رب العزت کا فردن نبی کو بھیجنے کا، یعنی ایک علاقے میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر کے بھیج دیا جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام تک ایسے ہی سلسلہ جاری رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں اللہ رب العزت کا یہ نظم مرتب ہوا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی قربانی کو پسند کیا، ان کے امتحان کو اللہ نے پسند کیا، اور یہ طے کر دیا کہ اب جو بھی لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی آئے گا تو وہ آپ کی ذریت کے اندر سے آئے گا۔ اس کو قرآن کریم اس طریقے سے بیان کرتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، یعنی آدم پہلے نبی اور نوح پہلے رسول کو لے کر کے سارے نبی اور سارے رسول کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم کی اولاد کو ہم نے چن لیا، یعنی کہ پھر جو سلیکشن ہوا ہے، انتخاب جو ہوا ہے، پھر وہ ایک شخص کا نہیں ہوا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ہو گیا ہے، جس کو قرآن کریم نے اس طریقے سے بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ کیا میری ذریت میں سے بھی سارے ہی لوگ ہدایت کے اوپر آئیں گے اور سارے ہی لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ تو اللہ رب نے فرمایا لا ينال عہد الظالمین، کہ میرا یہ جو وعدہ ہے آپ کی ذریت کے ساتھ میں تو ہے، لیکن آپ کی ذریت میں ظالمین کے ساتھ میں یہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بالکل منتخب کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے بالکل ایسے مرتب کیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بستی جس کو فلسطین ہم کہتے ہیں، جو اسرائیل جو یہ آج کل جو
یہ جو مسجد اقصی جہاں پر آباد ہے، مسجد اقصی، یہ اس جگہ کی بستی ہے جس کو خاص کر دیا تھا۔ اس بستی کے جو پرانے نام ہیں بدلے ہیں، یروشلم اس کا نام رہا ہے، باب النینوا وغیرہ یہ انہی بستیوں کے اطراف کے یہ نام رہے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو اللہ کے اذن اور حکم کے اوپر اس بستی کے اندر جا کر کے آباد کر دیا، جس کے اندر یہ مسجد اقصی آباد ہے، یعنی فلسطین جس کو کہا جاتا ہے، اسرائیل کی جس علاقے کو ہم جانتے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کر دیا، اور اسحاق علیہ السلام کی ذمہ داری یہ لگا دی کہ اب آپ کو یہاں پر لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بعد میں نبی آتے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے پھر حضرت انبیاء علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام کے بعد میں پھر اور نبی آتے گئے۔ مشہور جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نمبر حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، بہت سارے نبی علیہ السلام آئے۔ تو اب یہ طے کر دیا گیا تھا، قرآن کریم نے یہ کہا تھا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی کہ بنی اسرائیل کس لیے کہا جاتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کے معنی ہے بندہ اور عیل کے معنی ہے خدا، یعنی اس کے معنی بھی ہے اللہ کا بندہ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان کی اولادیں تھیں، ان کی نسلیں تھیں، وہ چلی اور وہ چلتی گئیں، اسی طریقے سے وہ وہاں پر آباد ہو گئی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، کہ یقیناً تحقیق کہ ہم نے تم کو سارے عالم کے اوپر ہم نے تم کو چن لیا تھا۔ چننا کس کام کے لیے تھا؟ سلیکشن کس کام کے لیے ہوا تھا؟ انتخاب کس کام کے لیے ہوا تھا؟ یہ ذرا سمجھ لیں۔ سلیکشن، انتخاب اس لیے ہوا تھا، اس کو قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر بھی کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، کہ بنی اسرائیل تم میرا وہ وعدہ یاد کرو جو وعدہ تم نے مجھ سے لیا، یا میں نے تمہیں وہ وعدے کے اوپر تیار کیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ اب تمہاری ذریت میں سے نبی آئے گا، اب تم کو نبی کا ساتھ دینا ہے۔ اب ایک طرف تو نبی ہوں گے جتنے بھی تمہاری قوم کی طرف سے آئیں گے، اور دوسری طرف پوری قوم ہوگی، تمہیں بیچ میں شہادت کا کام دینا ہے، اور لوگوں میں یہ بتانا ہے کہ ہاں یہ جو نبی جس بات کو لے کر کے آئے یہ حق ہے، آپ ان کی بات کو مانو، سمجھو، تو بلا اور بہبود کی ترقیوں کے اوپر آئیں گے، یعنی کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ذمہ داری تھی گواہی کی۔ لیکن قرآن کریم میں کہتا ہے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس ذمہ داری سے معزول کر دیا۔ اور معزولی کیسے ہوئی ہے؟ معزولی اس طور پر ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر جو آخری نبی جن کو بھیجا گیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے، اور نبیوں کو ستایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، پریشان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مشہور بات ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اس کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کو، بعض نبیوں کو پیڑ کے اندر انہوں نے کاٹ دیا، اور بہت سارے وہ کام کیے ہیں جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی معزولی کا اعلان کر دیا۔ آخری معزولی ان کی جب ہوئی جبکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں سے مراد یعنی بنی اسرائیل جن کو ہم یہودی کہتے ہیں۔ یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، تو اس کی نسبت پر یہودی یہ لقب خاندان پڑا ہے، تو اس وجہ سے یہ پورے کے پورے لوگ یہودی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو آخری معزولی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی جبکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن پھر یہ لوگ اس سے باز نہیں آئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے موقع دیے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، اس طور پر کہ جو مسجد اقصی جہاں پر جو ان کو تولیت دی گئی تھی، یعنی ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہ ایک علاقہ ہے، بستی ہے فلسطین کا، اور یہاں پر یہ مسجد اقصی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے،
تمہیں اس کی نگرانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اور ساری دنیا سے آنے والے لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام کرنا ہے اور ان کے ہدایت کو لے کر کے فکر مند ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے نبیوں کا ہی قتل کرنا شروع کر دیا اور مسجد اقصیٰ کی بھی بے حرمتی شروع کر دی۔ تو پھر وہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو 2 مرتبہ تکلیفیں دی ہیں۔ پہلی جو تکلیف ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 550 سال پہلے ایک شخص، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بخت نصر۔ وہ بخت نصر آیا اور اس نے آنے کے بعد میں ان لوگوں کے اوپر وہ ظلم کیے ہیں کہ ان کے ہزاروں کو قتل کیا، ان کی مسجد اقصیٰ کو ویران کر دیا، بلکہ مسجد اقصیٰ کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ ایک زمانے تک لوگوں کو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ مسجد اقصیٰ تو اصل میں بعد میں بنی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، انہی بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی گزرے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کرائی تھی۔ مسجد تو اصل میں مسجد تو کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، وہ ایک سجدہ کرنے کی جگہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا ان کے لیے کہ تم یہاں پر میری عبادت کرنا اور لوگوں کو بھی عبادت کے اوپر تم ترغیب دینا۔ تو وہ جو تھا ہیکل سلیمانی کے نام سے یہ ان کی جگہ مشہور تھی۔ سلیمان ہیکل کہتے ہیں محل کو، یعنی کہ بڑے معبد کو، گنبد خانے کو۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جو تعمیر تھی جو کہ جنوں کے ذریعے سے انہوں نے کی تھی، تو ہیکل سلیمانی کے نام سے وہ جگہ مشہور تھی۔ تو وہ اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، وہ جو ہے بالکل ایک دم ختم کر دی بخت نصر نے، اور ان کو سب کو قید بندی بنا کر کے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت میں بخت نصر نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا تھا اور ان لوگوں کو قید بند کر کے لے کے گیا تھا، اس میں ایک نبی حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ دانیال علیہ السلام بھی اس قید کے اندر بخت نصر ان کو قید کر کے لے گیا، اور دانیال علیہ السلام برابر ان لوگوں کو ترغیب دیتے رہے، برابر ان کو اللہ سے ڈراتے رہے، لیکن ان کے اندر یہ بات کوئی سوجی نہیں اور یہ برابر اپنی سرکشی کے اندر لگے رہے۔ الغرض جب ان کو بخت نصر لے گیا اور ان کا ایک برا حال ہو گیا، پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کی کچھ بات سمجھ میں آئی، اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ سمجھے بات کو۔ تو پھر اس کے بعد میں ایک بادشاہ آیا جس کا نام ہے سائرس ایک بادشاہ تھا۔ اس نے آ کر کے ان کے اوپر ان کو پھر وہ جا کر کے پھر وہ دوبارہ بخت نصر کا جو علاقہ تھا، ایک صدی کے بعد میں، کئی صدی گزرنے کے بعد میں، پھر اس نے ان کے اوپر توجہ کی اور ان کو وہاں سے چھڑایا، اور ان کو پھر اجازت دی جا کر کے کہ تم جاؤ اور جا کر کے اپنے پرانے علاقے کے اندر چلے جاؤ فلسطین میں، اور جا کر کے وہاں پر مسجد کیا کہ وہاں پر جا کر کے تم آبادی کر لو۔ تو یہ گئے، اور جانے کے بعد میں انہوں نے پھر دوبارہ اسی طرز پر جس طرح پر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اسی کے ہی نقل کے اوپر جیسا وہ تھا اس طریقے کا انہوں نے اس سے ملتا جلتا ایک ہیکل سلیمانی پھر انہوں نے تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد میں پھر وہ معاملہ ہوا ہے جس کو ابھی پہلے بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں یہود نے جو پورے طور سے پلان کیا ہے، اور پلان کرنے کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی انہوں نے ہی قتل کیا، اور پھر شعیب علیہ السلام کو بھی مارنے کے در پہ ہو۔ ایک نبیوں کی فہرست ہے جو انہوں نے مطلب نبیوں کے ساتھ میں یہ کام کیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ رب العزت کا عذاب کا کوڑا ایک مرتبہ پھر ان کے اوپر برسایا، اور اس طور پر برسایا کہ رومی جو تھے، رومی اس وقت میں جو بادشاہ تھا ٹائٹس جس کا نام تھا بادشاہ، تو رومی جو تھے وہ سارے کے سارے پھر ایک مرتبہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 70 سال کے بعد میں یہ دوسرا حادثہ ہوا ہے کہ ٹائٹس جو بادشاہ تھا اس نے دوبارہ آ کر کے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اور پھر ان لوگوں کو تہوتیق کر دیا، جو آئے سامنے ان کو مار دیا، کاٹ دیا، اور وہ حال کیا ہے، برا حال کیا ہے کہ یہ لوگ جب وہاں سے بھاگے ہیں دوسری مرتبہ میں تو ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا ہے ساری دنیا کے اندر، یہ راندگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بالکل آخری طور پر معزولی کا حکم ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر بات ہی چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو جو اس دعوت کے کام کی ذمہ داری کے لیے چنا تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی ان کی بیٹے یعقوب اور ان کی اولاد کو، اور ایک دوسری ذریت جو تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔
پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اس آل کو معزولی کا حکم دے دیا. اس کو قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے، اتمام حجت کیا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پھر آل عمران کے اندر عیسائیوں کے اوپر ذکر کیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک غیر معمولی نبی ہیں اور بڑے نبی ہیں، رسول ہیں، کہ جن کو ایک کتاب بھی دی گئی تھی. تورات اصل میں انجیل کیا تھی؟ انجیل اصل میں تورات کی بگڑی ہوئی شکل کو درست کرنے کے لیے انجیل ایک کتاب تھی جس کو بھیجا گیا تھا. لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی ایسا کیا. تو اللہ رب العزت نے پھر اس ذریت کو، ابراہیم کی ذریت کو، یعنی اسحاق اور یعقوب کی اولاد کو بالکل معزولی کا اعلان کر دیا، اور پھر ایک دوسری ذریت یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سلیکشن ہوا، انتخاب ہوا. ان کو طے کیا گیا، ان کو چنا گیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو قرآن کریم اس طریقے سے کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طریقے سے ہم نے تم کو، قوم ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ بنی اسماعیل کو، عرب کو، عرب جو وہاں پر آباد تھے، مکے کے اندر جو لوگ آباد تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں، کہ ہم نے تم کو چنا ہے اس کام کے لیے کہ تم امت وسط ہو. امت وسط کس طور پر ہو؟ کہ پچھلے نبی جتنے بھی گزرے ہیں ان کے اور آنے والی جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے ان کے بیچ میں تمہاری ایک حیثیت گواہی ہے، کیونکہ تمہیں اس چیز کی گواہی دینی ہے کہ نبی کی بات کی گواہی دینی ہے کہ نبی جس دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں یہ سچ ہے. تو پھر یہ ان کا انتخاب ہوا ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو جگہ تھی یعنی کہ وہ جگہ بھی بدل دی گئی. جگہ کا انتخاب اس لیے ہوتا تھا کہ جو جگہ طے کر دی جاتی تھی نبی کے لیے، وہ جگہ اصل میں اتمام حجت کے لیے ہوتی تھی، کہ نبی جس بات کو کہہ دیتا تھا اس کی بات کے اوپر لبیک کہنے والے کو تو بچا لیا جاتا تھا اور اس علاقے کو بچا لیا جاتا تھا، باقی سارے علاقے کو ختم کر دیا جاتا تھا اور سارے لوگوں کو بالکل ایک دم تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. اور جگہ کا انتخاب اس لیے ہوتا تھا کیونکہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حجت کا اتمام ہوتا تھا. تو اب اتمام حجت کے لیے وہ علاقہ یعنی کہ فلسطین، پھر فلسطین کے بعد میں عرب کا علاقہ جو ہے جس کو ہم مکہ المکرمہ کہتے ہیں، وہ حجاز جو ہے مقدس، جس طریقے سے بیت المقدس اس لیے کہا جاتا ہے تقدس کی جگہ کہ جہاں پر نبیوں کی ولادتیں ہوئی ہیں، نبی جہاں پر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب اس کا نام پڑ گیا حجاز مقدس، یعنی کہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی ذات عالی کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر بھیجا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تو یہ جتنی بھی ان کو جو پورے امت کے اوپر تخیر دی گئی ہے وہ صرف اس دعوت کے کام کے لیے دی گئی تھی بنی اسرائیل کو. اب ان کی معزولی جو ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے ذمہ داری کو نہیں ادا کیا. اب اسماعیل کی اولاد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب تم اس دعوت کی ذمہ داری کو اٹھاؤ، اس کام کو کرو. اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے، اس کے بعد میں پھر ایسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت میں اپنے دور خلافت میں وہاں پر پہنچے ہیں فلسطین کے اندر، تو فلسطین کے اندر جیسے کہ بات آئی تھی سامنے کہ رومیوں نے آ کر کے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور بالکل اس کی تحقیق کر دیا تھا. اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں تو اس وقت میں جو ہیکل سلیمانی کی جو انہوں نے دوبارہ تعمیر کی تھی اسی کی نقل پر اس کے کچھ نشانات باقی تھے، اور وہ اس طریقے کی وہ کچھ اس کے اندر تعمیریں تھیں جس کے اندر وہ تھے. سلیمان علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو اس وقت میں رومیوں کی وہاں پر باقاعدہ ہوا یہ تھا کہ رومیوں کا جو بادشاہ ہے ٹائٹس، کیونکہ عیسائیت کو پھر ٹائٹس جو بادشاہ ہے اس نے قبول کر لیا تھا، اس وقت کا مذہبی اسلام تھا، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا. تو قبول کرنے کی وجہ سے بادشاہ کے پھر پورے مجمع نے اس کو قبول کر لیا، تو پورا سرکاری مذہب جو ہے وہ عیسائیت قرار دے دیا گیا تھا، اور یہودیوں کو ہر طرف سے جہاں سے دیکھا گیا وہاں سے ان کو ختم کیا گیا، مارا پیٹا گیا. اب اللہ کے رسول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں تو جا کر کے انہوں نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد میں جو ہیکل سلیمانی ہے بلکہ اس کی جنوب کی سائڈ کے اندر ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، یعنی اسی کے ہی اطراف میں ہی جنوب کی سائڈ میں ہی وہ ایک گھر تعمیر کیا گیا. تو جو کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو ایک شکل ہے کہ یہ شکل یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوئی، اور جا کر کے چابی ان کو دے دی گئی، اور چونکہ ان کی معزولی کا حکم ہو گیا تھا اب اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے رسول کو چنا، اور اللہ کے رسول کا جو چننا تھا
چننا یہ تھا کہ اب پورے ہی عالم کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، یعنی کہ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے جو بھی ہیں ان کی ذمہ داری یہ لگا دی گئی کہ جو اللہ کے رسول کو بحیثیت نبی مانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پیغام کو عام کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کی خیر اور فلاح و بہبود کے لیے چنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اس طریقے کا معاملہ ہوا، یہ برابر معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا، اور لیکن پھر ایک وہ معاملہ آیا کہ 1258 کے اندر 1258 میں کہ مسلمانوں کے اندر ایک ترقی تھی، خلافت کا ایک زور تھا کہ مسلمان جو ہے اپنے عروج اور ترقی کے دور پر تھے، لیکن 1258 میں پھر مسلمانوں کی اپنی کمزوری کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے بغداد کے اوپر ایک بادشاہ جس کا نام ہلاکو خان ہے، چنگیز خان کی اولادوں میں سے، جس کو ہم بڑے اس سے یاد کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا ایک زمانے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہوا، تو ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اور پھر وہ سارا کا سارا معاملہ اس طریقے سے ہوا کہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا مسلمانوں کا، وہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں پھر صحیح اس کے تقریباً 100 سال کے بعد میں 1261 میں پھر قاہرہ کے اندر پھر مسلمانوں نے اپنی ایک حکومت کو، یعنی مصر کے اندر قاہرہ جو ہے وہاں پر مسلمانوں نے اپنی حکومت کو بحال کیا، اور حکومت کو بحال کرنے کے بعد میں پھر یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا، اور یہ 1517 میں پھر خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی۔ سلیم اول جو خلافت عثمانیہ کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہیں کہ انہوں نے پھر اپنی اس حکومت کو بحال کیا، اور پھر 1517 کے اندر جب خلافت عثمانیہ آئی تو اس نے تو پورے عالم کے اندر گویا کہ پورے عالم کے خطے کے اوپر اپنی حکومت کو اسلام کا ایک پرچم لہرایا، اسلام عروج اور ترقی پر رہا۔ اس دور میں بیچ میں ایک مرتبہ اور بیت المقدس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور بیت المقدس کو جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے، وہ ہوا تھا 1099 میں، سن 1099 میں وہ صلیبی جنگ جو ہوئی تھی، جو جنگ کی تھی عیسائیوں نے، اور صلیبی جنگ ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں یہ تقریباً 1099 سے لے کر کے 1187 تک، یعنی یہ بھی تقریباً ایک صدی کا وقفہ ہے کہ جو ان کے قبضے کے اندر بیت المقدس رہا ہے۔ لیکن پھر اس بیت المقدس کو فتح جو کیا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا ہے، اور انہوں نے 1187 کے اندر پھر یہ بیت المقدس فتح کر لیا تھا۔ یہ تو 100 سال کا ایک بیچ کا وقفہ ہے کہ جو کہ بیت المقدس کے اوپر جو قبضے کا معاملہ رہا۔ تو پھر بات یہ چل رہی تھی کہ 1517 میں جو ہے پھر خلافت عثمانیہ آئی، اور یہ اسی طریقے سے چلتا رہا، 1917 تک یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ 1917 کے اندر پھر ایک معاملہ ہوا ہے خلافت عثمانیہ کے ساتھ میں، ایک یہ معاملہ ہوا اس طور پر کہ پلان کے طور پر پری پلان خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے اندر جو ساتھ دینے والی جو بھی لوگ تھی اور جو بھی قوم تھے وہ ایک تفصیلی بات ہے۔ بہرحال خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تو 1947 کے اندر 1947 اور 48 کا یہ واقعہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو پھر وہ اقوام متحدہ کہ جس کی بنیاد ہی ظلم کے اوپر قائم کی گئی تھی کہ جو کہ ظلم ہوئے ہیں، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علاقے کے اندر یعنی فلسطین کے اندر یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ حالانکہ اس دور کے اندر جتنے بھی وہاں پر لوگ رہنے والے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، جن کے ذمے وہ تولیت تھی، کیونکہ 3 جگہیں ایسی ہیں، 3 جگہیں مذہبی ہیں جن کو مذہبی تقدس حاصل ہے کہ اس جگہ پر رہنے کا حق صرف انہی لوگوں کو ہے جو توحید کے ضامن ہیں اور توحید کا اعلان لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، اور دوسرا ہے مسجد نبوی، اور تیسرا ہے بیت المقدس۔ یہ 3 وہ جگہیں ہیں جن کو مذہبی تقدس حاصل ہے کہ یہ قیامت تک ان کے اندر نہ ان کی تولیت نہ تو مشرکین کو دی جائے گی اور نہ ہی ایسے لوگوں کے ذمے یہ کیا جائے گا، اس کی تولیت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے گی، مسلمانوں کے ذمے یہ طے کر دی تھی بات۔ تو 1947 کے اندر پھر یہ معاملہ ہوا کہ پھر وہ اقوام متحدہ نے
کہ وہاں کے جو مسلمان تھے، فلسطین کے اندر جو مسلمان تھے، اب تو نام ہی فلسطین ختم کر دیا ہے میپ پر سے، فلسطین کے جو مسلمان تھے ان سے یہ بات کہہ دی گئی کہ ان لوگوں کو بھی یہاں پر آبادی کی اجازت دے دی جائے. تو پھر ایک علاقہ جو تھا فلسطین کا، اس علاقے کے اندر یہود کو آباد کر دیا گیا. آپ اگر جا کر کے پرانا میپ اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر کچھ ہی ایک جگہ تھی کہ جہاں پر ان کو دیا گیا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ برابر اقوام متحدہ کے ذریعے سے جو ظلم ہوا ہے اور برابر وہاں پر ان کو آباد کیا جاتا رہا، اور پورا ان لوگوں نے اعلان کیا، جو انہوں نے بیک ٹو اسرائیل کا ایک نعرہ لگا کہ ساری دنیا سے جتنے بھی یہودی تھے سب اکٹھا ہو کر کے اسرائیل جا کر کے پہنچ گئے. ان لوگوں نے وہاں جا کر کے اپنا قبضہ جمایا اور جو پرانے فلسطینی لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر حملہ کیا. اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو مسلمانوں کی وہ جو جگہ تھی، اس پورے علاقے کے اندر صرف ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غزہ، وہ فلسطین ہی کے اندر ایک جگہ ہے. اس علاقے کو چھوڑ کر کے باقی سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے. ایک ابھی رپورٹ کے مطابق ابھی جو بھی نعرہ چل رہا ہے کہ بھئی یعنی کہ ظالم کون ہے، فلسطینی ہیں یا اسرائیلی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 2008 سے لے کر کے 2023 تک اسرائیل نے فلسطینی کے تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کا قتل کیا ہے، جس میں 3000 معصوم بچے ہیں جن کو بالکل قتل کر دیا گیا ہے. آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 1947 کے اندر کیا طے ہوا تھا، اور 1947 کے بعد میں اب تک پورے طور پر جو اسرائیل اس کے اوپر قابض ہو گئے ہیں کہ ظلم اور تشدد کے اندر کون کس کا ساتھ دے رہا ہے اور کس کا حق ہے اس کے اندر کہ وہ اس کے اندر رہیں. مذہبی اعتبار سے بھی مذہب کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور مذہب کے علاوہ اگر عدل اور انصاف کے اوپر دیکھا جائے تو اس سے بھی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو خدا را اس کے اندر اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ عدل اور انصاف جب ختم ہو جاتا ہے اور ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے اور پھر کوئی باقی نہیں رہتا ہے. حماس جو ایک وہاں پر جو ایک تنظیم ہے کہ وہ ایک کمزور سی تنظیم ہے، وہ صرف اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ بھئی کہ جن کا حق ہے عدل ان کو عدل ملنا چاہیے، ظالموں کو سزا ملنی چاہیے. تو دیکھیے کہ ظلم کا ساتھ دینے والا چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے متعلق ہو، سوال اسلام یا غیر اسلام کا نہیں ہے، سوال یہاں پر ظلم اور عدل کا ہے. تو سوال یہاں پر ظلم اور عدل کا، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں